دوبارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب تو مہرالنساء کو اپنے ہسبینڈ کے انتقال کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ وہ ایک پرندے کی طرح آزاد ہو چکی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی زندگی کو وہیں سے شروع کر رہی ہے جہاں سے اس کے ہسبینڈ نے اس کو روکا تھا۔ بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اپنی طرح جینے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن اب وہ اپنی زندگی کو اپنے ڈھنگ سے جینے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور سارے اس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ آخرکار مہرالنساء کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت کو تو ابھی تک کوئی جان ہی نہیں رہا، اور دردانہ آپا ایسا سمجھ رہی ہے جیسے کہ وہ اپنی ذہنی توازن کو کھو بیٹھی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنے بچپن کی اس لڑکی کو دوبارہ جگا چکی ہے جسے اس کے ہسبینڈ نے سلا دیا تھا، اور اس کو اس بات کے اوپر احساس دلا دیا تھا کہ اب وہ بڑی ہو چکی ہے، لہٰذا اس کو بڑوں کی طرح بہیو کرنا چاہیے۔ لیکن اب اس کے جانے کے بعد وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اپنی زندگی کو اپنے ہی ڈھنگ کے ساتھ گزار رہی ہے، جس کی وجہ سے سارے گھر کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کے سول میٹ کی بھی اسی طرح کی داستان ہے۔ ماہر نے بھرپور کوشش کر لی تھی کہ کسی طرح اس کی نرمین کے ساتھ شادی ہو جائے، اسی لیے وہ اپنے ماں باپ کو نرمین کے گھر بھی لے گیا تھا، لیکن اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے اپنی سوتیلی والدہ کا، جو کہ اس کی دادی کا دیا ہوا زیور تھا، وہ چرا کر اپنے والدین سے یہ کہا تھا کہ وہ اس کی ہونے والی بیوی کو پہنا دے۔ لیکن جب یہ ساری باتیں سب کے سامنے کھل کر آ گئیں کہ اس نے پھر دوبارہ سے چوری کی تھی، اب یہ باتیں نرمین کو بھی پتہ چل چکی ہیں کہ وہ ایک چور ہے اور ہر طرح سے چوریاں کر کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ جو کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کے دعوے کرتی تھی، اب اس کو یہ کہہ چکی ہے کہ اس کو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی اور وہ اسے نفرت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد کہانی ایک نیا موڑ لے کر سامنے آئے گی، کیونکہ ایک طرف تو اس کے سوتیلے والد نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس کے گھر پر کبھی بھی نہ آئے، اگر وہ دوبارہ ان کے گھر پر آئے گا تو وہ پولیس بلا کر اس کو گرفتار کروا دے گا۔ اس کی والدہ اسی بات کے اوپر اپنے بیٹے کو بھی منع کر چکی ہیں کہ وہ کبھی بھی ان کے گھر نہ آئے۔ سوتیلے والد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جبکہ اس کا سگا والد بھی اپنی بیوی کی وجہ سے اس کی کوئی بھی سائیڈ نہیں لے پا رہا، جبکہ مہرالنساء کے بیٹے کو بھی اب بہت زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ اعتراضات ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کی ہونے والی بیوی سحر، جو کہ اس کی کلاس فیلو بھی ہے، وہ اس کو بہت زیادہ بھڑکا رہی ہے اور اس کو اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ وہ اپنی والدہ کو کنٹرول کرے، ورنہ شاید اس کے والدین بھی اس طرح کی عورت کے گھر اپنی بیٹی کو نہ بیائیں۔ ابھی اس کا بیٹا اس کے سامنے میدان میں آ چکا ہے، لیکن دوسری طرف اب مہرالنساء بھی اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب وہ کسی کی بھی نہیں سنے گی، یہاں تک کہ وہ اپنی بھی نہیں سنے گی۔ وہ سنے گی تو صرف اس بچی کی جس کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ اب وہ پوری طرح سے اس بات کی تیاری کر چکی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے ڈھنگ سے گزارے گی، اور اس میں وہ کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرے گی، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی بھی نہیں۔ اور جب اس کی پارک میں ماہر کے ساتھ ملاقات ہوگی تو پھر اس کے ساتھ بدلتی ہوئی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر یہ دونوں مل کر شادی کا پلان بنا لیں گے۔ ماہر کو تو اور کیا چاہیے، اپنے سگے اور سوتیلے والدین کا ٹھکرایا ہوا اگر ایک دولت مند خاتون کے ساتھ شادی کر لے گا تو اس کی تو لائف ہی چینج ہو جائے گی۔ یہ ڈرامہ آگے جا کر بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، لیکن آج کی پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔